السلام علیکم دوستو، میں ہوں لڑتا، آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ نیوز۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی معبود فرمائے تاکہ وہ اپنی ہدایت، رہنمائی، فریضہ سر انجام دیں اور انہیں شیطان کے چالوں سے بچنے سے گر سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک انسان اور جناتوں کے لیے نمونہ حیات بنا کر بھیجا، لیکن انسانیت کو بھٹکانے کے لیے شیطان شروع سے ہی برکرے پیکار ہے اور وہ مختلف لباسوں میں معصوم بھولے بھالے انسانوں کو بھٹکانے کا سامان کرتا رہا ہے۔ تاریخی اسلام میں کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنے حیرت انگیز صلاحیتوں سے دنیا کو حیران کر دیا ہے اور پھر خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ایسے لوگوں میں سے ایک ابو طیب احمد بن حسن ہے۔ یہ شخص 303 ہجری میں کوفہ کے محلے میں پیدا ہوا۔ اس نے جیسے ہی ہوش سنبھالے تو اسے لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اسی سلسلے میں یہ جوانی کے عالم میں شام چلا گیا۔ اس نے وہاں کئی انوما فنون میں دسترت حاصل کی اور عربی کی لغت پر اس نے غیر معمولی عبور حاصل کیا۔ جب کبھی اسے زبان کے بارے میں سوال کیا جاتا، نظم و نثر میں عرب کی بھرپار کر دیتا۔ لوگ اس کی علمیات سے بہت متاثر ہوئے اور اس کی علمیت کے گن گاتے۔ اسی چیز نے اس میں یہ رونق پیدا کر دی کہ کیا وہ کسی نبی سے کم ہے؟ چنانچہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ میں پہلا شخص ہوں جس نے شعر سے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ بنو کلب وغیرہ میں کافی لوگ اس کی تصدیق کرنے لگے اور اس کے پیروی کرنے لگے۔ اس کے سرکت پر حمص کے حاکم نے اسے روکنے کی کوشش کی اور اس نے اسے اور اس کے اصحابہ کو قید کر دیا۔ طویل عرصہ رہنے کے بعد اس نے توبہ کی تو اسے رہا کر دیا گیا۔ پھر وہ 337 ہجری میں امیر سیف الدولہ بن حمدان کے پاس چلا گیا۔ پھر وہ اسے چھوڑ کر 346 ہجری میں مصر آ گیا اور پھر وہاں کے مقامی حکمرانوں کی بہت تعریف کی اور ان سے خوب مال اکٹھا کیا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ مال چاہتا تھا اور اس پر اس نے مصری حاکم کافور کے بارے میں برے شعر کہے اور عید قرباں کے رات ادھر سے نکل بھاگا۔ کافور نے اس کے پیچھے اپنے اونٹ بردار سپاہی روانہ کیے تاکہ وہ اسے گرفتار کر کے لائیں، لیکن وہ اسے پکڑ نہ سکے۔ دراصل اس نے اپنے علاقے میں ٹھہرنے کا ارادہ کر لیا ہوا تھا، لیکن جب اس کے اشعار کے ذریعے بلند و باند دعوے اور خیالات سنے تو اسے فکر ہونے لگا کہ کہیں یہ میرے خلاف محاذ نہ کھڑا کر دیں۔ وہ اپنے علاقے میں امن و امان کے لیے اسے خطرہ سمجھنے لگا تھا، لیکن اب تو وہ بھاگ گیا، لیکن اس کے پیروکار اب بھی وہیں تھے۔ اس کے یوں بھاگنے کے بعد کافور نے اس کے پیروکاروں کو قائل کرنے کے لیے تقریر کی۔ اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت میں جو خود کو حصے دار سمجھ رہا ہے، اس شخص کو یہاں جگہ دوں، وہ میرا کیسے خیر خواہ بن سکتا ہے؟ وہ تو یہاں موجود نظام بغاوت کرے گا۔ یوں اس نے انہیں قائل کر دیا اور وہ توبہ طائب ہو گئے۔ وفیات آل عیان میں اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ سیف الدولہ کے یہاں ہر رات علماء اکرام کی یہاں مجلس ہوا کرتی تھی اور علماء اس کی موجودگی میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اسی مجلس میں ابو طیب اور ابن خلویہ نحوی کے درمیان کسی چیز پر جھگڑا ہو گیا۔ ابن خلویہ نے ابو طیب پر حملہ کر دیا اور اسے زخمی کر دیا۔ یہ وہاں سے ناراض ہو کر مصر چلا گیا۔ آتماؤں کے مدہ سرائی ذریعے سے اس نے بہت ہی مال اکٹھا کر لیا۔ پھر وہاں سے بلاد فارس چلا گیا۔ عز الدولہ بن بویا دلمی کی مدہ سرائی کی اور خوب انعام حاصل کیا۔ ان سب جگہوں سے مال حاصل کرنے کے بعد اپنے جائے پیدائش کوفہ میں واپس چلا آیا اور کئی ساتھیوں سے ملا۔ ان میں سے ایک سردار فاتقہ صدی تھا جسے ابو طیب کے فخر و غرور سے مبنی کلام کا علم تھا۔ اس نے اس حوالے سے اس سے بات کی۔ وہ بھی قبیلہ دار بندہ تھا۔
اور ادھر ابو طیب کے ساتھ بھی یک جماعت تھی۔ دونوں کی تکرار ہو گئی۔ تکرار سے معاملہ لڑائی تک پہنچ گیا۔ اسی لڑائی میں ابو طیب، اس کا بیٹا محمد اور غلام مفلح نعمانین جگہ پہ 28 رمضان کو 354 ہجری میں قتل ہو گئے۔ یوں ہی آپ نے شاعرانہ کلام کے بنا پر نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنے انجام تک پہنچ گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی جماعت تتر بتر ہو گئی۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی شاعری آج بھی زبان و بیاں کو سمجھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے نبوت کو تسلیم کرنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ ناظرین، جب انسان کسی مقام تک پہنچ جاتا ہے، وہاں پہنچ کر جب تکبر اور غرور اسے گھیر لیتا ہے تو وہ آپے سے باہر ہو کر ایسے دعوے کرنے لگتا ہے جو اس کی ذات سے میچ نہیں کر رہے ہوتے۔ اسی صورت میں وہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی وجہ بن جاتے ہیں۔ ایسے ہی دور حاضر میں کئی لوگ نبوت کے دعوے دار بنے بیٹھے ہیں۔ ان قریب ان کے فریب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔